آج ہمارے سامنے ایک ایسا کیس ہے جو ایک بہت بنیادی سوال پوچھتا ہے۔ انصاف کی راہ میں ایک بے بنیاد مقدمے کو کب روکا جانا چاہیے؟ اور کب یہ روکنے کی کوشش خود انصاف کا گلا گھونٹنے کے برابر ہے؟ بالکل، یہ سوال ہر انصاف کے نظام کے دل میں ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل کشمکش ہے کارکردگی اور انصاف کے درمیان۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدالتوں کا وقت فضول مقدمات میں ضائع نہ ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی حقیقی شکایت کو سماعت کا موقع ملنے سے پہلے ہی دبا دیا جائے۔ صحیح۔ اور آج ہم بلوچستان ہائی کورٹ کے ایک ایسے ہی فیصلے کا جائزہ لے رہے ہیں جو اسی نازک توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہانی 18 اپریل 2006 کو نصیب اللہ نامی شخص کے مبینہ اغوا سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس کی اصل جنگ وہ تو عدالت کے اندر لڑی گئی۔ جی، جہاں ملزمان نے، جن میں نائک محمد اور 5 دیگر افراد شامل تھے، ایک بہت طاقتور قانونی ہتھیار استعمال کیا۔ مقدمے کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کروانے کے لیے۔ تو آج ہم یہی سمجھنے والے ہیں کہ یہ قانونی جنگ آخر ہے کیا، اور اس سے ہم انصاف کے نظام کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اور وہ قانونی ہتھیار ہے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 249A اور 561A۔ دیکھیں، یہ وہ اختیارات ہیں جو عدالتوں کو ایک مقدمے کو ثبوتوں کی مکمل جانچ پڑتال سے پہلے ہی ختم کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک طرح کا شارٹ کٹ؟ آپ کہہ سکتی ہیں، ایک شارٹ کٹ، لیکن سوال یہ ہے کہ اس شارٹ کٹ کا استعمال کب جائز ہے اور کب نہیں۔ یہ کیس اسی سوال کا ایک بہت عملی جواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کہانی کی تہیں کھولتے ہیں۔ شروعات کیسے ہوئی؟ نصیب اللہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد پہلا قانونی قدم کیا اٹھایا گیا؟ تو واقعے کے 2 دن بعد یعنی 20 اپریل 2006 کو نصیب اللہ کا ایک رشتہ دار فضل محمد وہ سیشن جج کوئٹہ کے پاس ایک درخواست لے کر پہنچا۔ اچھا۔ اس نے بتایا کہ 18 اپریل کو اس نے ایک پک اپ گاڑی دیکھی جس میں اس کے رشتہ دار نصیب اللہ کو زبردستی لیویز تھانے لے جایا گیا، اور اگلے دن جب وہ تھانے پہنچا تو نصیب اللہ نے اسے بتایا کہ اسے نہ صرف اغوا کیا گیا بلکہ تشدد کا نشانہ بنا کر ایک جھوٹے مقدمے میں بھی پھنسا دیا گیا ہے۔ یعنی ایک سیدھی سادی درخواست کہ بھئی ملزمان کے خلاف FIR درج کی جائے۔ جی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہاں کہانی کا پہلا موڑ آتا ہے۔ سیشن جج نے 28 اپریل 2006 کو وہ درخواست مسترد کر دی۔ مسرد کر دی؟ جی یعنی پولیس کو کیس رجسٹر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا؟ جی بالکل، اور عام طور پر یہاں بہت سے لوگ ہمت ہار جاتے، لیکن نصیب اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اچھا، تو ایک دروازہ بند ہوا تو اس نے دوسرا راستہ تلاش کیا، وہ کیا تھا؟ وہ ہائی کورٹ گئے، لیکن وہاں سے اپنی آئینی درخواست اس بنیاد پر واپس لے لی کہ قانون انہیں ایک متبادل راستہ دیتا ہے، ایک دوسرا آپشن اور وہ کیا ہے؟ درج کروا سکتے ہیں۔ یہ تو ایک اہم حفاظتی اقدام لگتا ہے نا، تاکہ کوئی اپنی طاقت کا استعمال کر کے کسی کیس کو شروع ہونے سے ہی نہ روک سکے۔ بالکل، تو نصیب اللہ نے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں نجی شکایت دائر کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میجسٹریٹ نے قانون کے مطابق ایک ابتدائی انکوائری کی۔ اس کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ آیا شکایت میں اتنا وزن ہے بھی کہ اس پر باقاعدہ کارروائی شروع کی جائے۔ اور میجسٹریٹ نے شواہد کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ بادی نظر میں یعنی پرائما فیشیا کیس بنتا ہے۔ یہ پرائما فیشیا یا بادی نظر میں، یہ ایک بہت دلچسپ قانونی تصور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے مان لیا کہ ملزمان مجرم ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کو سمجھنے کا بہترین طریقہ ایک فلم کے ٹریلر کی طرح ہے۔ اچھا۔ اسے دیکھنے کے لیے ٹکٹ خریدنا چاہیے۔ پرائما فیسی کیس کا مطلب بھی یہی ہے کہ عدالت کو شکایت میں اتنی جان نظر آئی کہ اس پر مکمل ٹرائل یعنی پوری فلم چلانے کی ضرورت ہے۔ واہ، بہترین مثال ہے۔ تو یہ جرم کا فیصلہ نہیں بلکہ صرف کارروائی شروع کرنے کا اجازت نامہ ہے۔ بالکل۔ تو عدالت نے ٹریلر دیکھ کر کہا کہ فلم چلنی چاہیے۔ اس پر ملزمان کا رد عمل کیا تھا؟ ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ یہ فلم شروع ہو۔ بالکل بھی نہیں۔ جیسے ہی میجسٹریٹ نے انہیں نوٹس جاری کیے، ملزمان نے فوراً اپنا قانونی ہتھیار استعمال کیا۔ انہوں نے ضابطہ فوجداری کی دفعہ 249A کے تحت بریت یعنی ایکویٹل کی درخواست دائر کر دی۔ تو کیا یہ ایک طرح سے ایمرجنسی بریک کھینچنے کی کوشش تھی کہ یہ گاڑی آگے نہیں چلنی چاہیے، اسے یہیں روک دیا جائے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ دفعہ 249A عدالت کو یہی اختیار دیتی ہے کہ وہ کہہ دے رکو،
ہمیں ٹریلر میں ہی کوئی جان نظر نہیں آ رہی، اس لیے پوری فلم چلا کر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، کیس یہیں ختم۔ ملزمان کا موقف یہی تھا کہ یہ کیس بے بنیاد ہے اور اسے فوراً خارج کیا جائے۔ جی، یہ تو ایک بہت بڑا اختیار ہے۔ تو مجسٹریٹ نے اس درخواست کو کیسے دیکھا؟ ایک طرف وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کیس میں جان ہے، دوسری طرف ملزمان کہہ رہے ہیں کہ اسے ابھی ختم کرو۔ مجسٹریٹ نے اپنی بات پر قائم رہتے ہوئے 29 جولائی 2006 کو ملزمان کی درخواست مسترد کر دی۔ ان کا موقف تھا کہ اس ابتدائی مرحلے پر کیس کو ختم کرنا قبل از وقت یعنی پریمیچور ہوگا۔ لیکن ملزمان نے ہار نہیں مانی ہوگی۔ نہیں، وہ اس فیصلے کے خلاف سیشن جج کے پاس گئے، لیکن 22 اگست 2006 کو وہاں سے بھی ان کی اپیل مسترد ہو گئی۔ یعنی دو عدالتیں کہہ چکی تھیں کہ کیس کو چلنے دیا جائے۔ اس کے بعد کہانی کس طرف مڑی؟ اب ملزمان کے پاس آخری راستہ ہائی کورٹ کا تھا۔ وہ سیشن جج کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ پہنچ گئے اور یہیں پر وہ قانونی دلائل سامنے آئے جن کا ہم آج تجزیہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے اب ہائی کورٹ کی دلائل پر نظر ڈالتے ہیں۔ ملزمان کے وکیل کا سب سے مضبوط نقطہ کیا تھا؟ ان کے وکیل نے ایک بہت ہوشیار دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ سیشن جج نے شروع میں FIR درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی، اس لیے یہ معاملہ قانونی طور پر ایک بار طے ہو چکا ہے۔ اچھا۔ ان کے مطابق اسی معاملے پر دوبارہ نجی شکایت کے ذریعے کارروائی شروع کرنا دوہرے خطرے یعنی ڈبل جیپرڈی کے اصول کے خلاف ہے۔ اس اصول کا مطلب ہے کہ کسی شخص پر ایک ہی الزام میں 2 بار مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ واہ، یہ تو ایک بہت ہی چالاک دلیل ہے۔ یعنی وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پہلی بار دروازہ نہیں کھلا، اس لیے یہ سمجھا جائے کہ گھر کا مالک آپ کو کبھی اندر آنے نہیں دے گا۔ مجھے تھوڑا عجیب لگ رہا ہے۔ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ کی یہ مثال بہت خوبصورت ہے، اور عدالت نے بھی اس دلیل کو بالکل اسی طرح دیکھا۔ عدالت نے واضح کیا کہ FIR درج کرنے سے انکار اور عدالتی ٹرائل کے بعد بریت، یہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ اس فرق کو ذرا اور واضح کریں۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے کسی کو نوکری کے لیے درخواست دینے پر انٹرویو کے لیے نہ بلانا، ٹھیک ہے۔ اور کسی کو نوکری پر رکھنے کے بعد کارکردگی کی بنیاد پر نکال دینا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صحیح۔ FIR درج کرنے سے انکار صرف انٹرویو کے لیے نہ بلانے جیسا ہے، یہ ایک انتظامی فیصلہ ہے، جبکہ بریت یعنی اکویٹل ایک مکمل قانونی عمل کے بعد ہوتی ہے، پوری نوکری کا موقع دینے کے بعد، تمام ثبوتوں اور گواہوں کو پرکھنے کے بعد کیا جانے والا فیصلہ ہے۔ بالکل۔ تو عدالت نے کہا کہ ان دونوں کو ایک برابر سمجھنا قانون کی غلط تشریح ہے۔ جی، اس پہلی دلیل کو تو مسترد کر دیا گیا۔ اور ملزمان کا دوسرا اور مرکزی نقطہ دفعہ 249A کے استعمال کے بارے میں تھا، ٹھیک ہے؟ جی، اور یہ اس کیس کا دل ہے۔ ملزمان کا اصرار تھا کہ عدالت کو اپنا غیر معمولی اختیار استعمال کر کے اس بے بنیاد مقدمے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس کے جواب میں مدعی نصیب اللہ کے وکیل نے کہا کہ اس اختیار کا مقصد استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کے کیس کو شروع میں ہی گلا گھونٹ کر ختم کرنا نہیں ہے۔ تو ہائی کورٹ نے ان غیر معمولی اختیارات کے استعمال کے بارے میں کیا اصول وضع کیے؟ یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ مستقبل کے تمام کیسز کے لیے ایک مثال قائم کرتا ہے۔ یہاں عدالت نے سپریم کورٹ کے ایک بہت اہم فیصلے کا حوالہ دیا، بشیر احمد بنام ظفر الاسلام۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے بہت گہرائی سے یہ واضح کیا تھا کہ اگر عدالتیں صرف ملزمان کے میں بے گناہ ہوں کہنے پر دفعہ 249A کے تحت مقدمات ختم کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کے مطابق اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے 2 بڑے خطرات کی نشاندہی کی۔ پہلا یہ کہ اس سے فریقین اپنی قیمتی قانونی حقوق سے محروم ہو جائیں گے۔ کون سے حقوق؟ انصاف کا پورا عمل، ثبوت پیش کرنے، گواہوں کو بلانے، اور سب سے اہم مخالف فریق کے گواہوں پر جرح یعنی کراس ایگزامینیشن کرنے پر مبنی ہوتا ہے۔ اگر آپ کیس کو شروع میں ہی ختم کر دیں تو یہ سارے حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ سچائی سامنے لانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بالکل،
اور دوسرا خطرہ یہ ہے کہ اس سے ٹرائل کورٹس کا وجود ہی بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اگر ہائی کورٹس یا سیشن کورٹس ابتدائی مرحلے میں ہی سرسری طور پر مقدمات کا فیصلہ کرنے لگے تو پھر نچلی عدالتوں کا کام کیا رہ جائے گا؟ صحیح بات ہے۔ فوجداری انصاف کا پورا ڈھانچہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ مکمل شواہد کی بنیاد پر فیصلے ہوں، نہ کہ جلد بازی میں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ قانون بنانے والوں کا منشا ہرگز نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دفعہ 249A ایک طاقتور دوا کی طرح ہے جسے بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہر سر درد کے لیے اس کا استعمال شروع کر دیا تو یہ فائدے کے بجائے زہر بن سکتی ہے اور پورے نظام کو مفلوج کر سکتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور سچ پوچھے تو ٹرائل کورٹس میں وکلا ہر روز یہ 249A والی درخواست استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا ہیل میری پاس ہے۔ کبھی کبھی کام کر جاتا ہوگا، کبھی کبھی جب کیس واقعی بالکل کھوکھلا ہو، لیکن اکثر عدالتیں کہتی ہیں نہیں، ہمیں پوری کہانی سننی ہے۔ تو ان تمام اصولوں کی روشنی میں ہائی کورٹ نے نصیب اللہ کے کیس میں کیا حتمی نتیجہ اخذ کیا؟ ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کیس میں دفعہ 249A کے تحت برید کی درخواست قبل وقت تھی، چونکہ میجسٹریٹ کی ابتدائی انکوائری میں کچھ نہ کچھ شواہد موجود تھے، وہ ٹریلر جس کی ہم نے بات کی۔ جی، اس لیے اس کیس کو مکمل ٹرائل کا موقع دیے بغیر ختم کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہوتا۔ ایسا کرنے سے استغاثہ کا کیس شروع ہونے سے پہلے ہی دم توڑ جاتا۔ تو حتمی فیصلہ یہ تھا کہ ملزمان کی درخواست مسترد کی جاتی ہے اور نچلی عدالتوں کے فیصلے برقرار رکھے جاتے ہیں، یعنی مقدمہ چلے گا۔ جی بالکل، ہائی کورٹ نے واضح کر دیا کہ قانونی شارٹ کٹس صرف غیر معمولی حالات کے لیے ہیں، معمول کے لیے نہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پورے سفر سے ہم نے کیا سیکھا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کے قانونی نظام کے اندر موجود ایک خودکار حفاظتی نظام کو ظاہر کرتا ہے۔ سیلف کریکشن میکینزم۔ جی، ایک طرف یہ بے بنیاد مقدمات کو جلد ختم کرنے کے راستے فراہم کرتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ان راستوں کا غلط استعمال نہ ہو اور کسی بھی ایسی شکایت کو جس میں تھوڑی سی بھی حقیقت ہو مکمل سماعت کا موقع ملے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، اور آپ کے خلاصے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عدالت صرف مدعی یا ملزم کو نہیں دیکھ رہی، وہ پورے نظام کے وقار کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا، اگر لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ طاقتور افراد قانونی چالوں سے کسی بھی کیس کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کروا سکتے ہیں تو عوام کا انصاف پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ طور پر مسترد کر دیا اور یہ اصول قائم کیا کہ استغاثہ کے کیس کو ابتدائی مرحلے میں ہی ختم کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے، جب تک کہ کیس میں بالکل ہی کوئی جان نہ ہو۔ جی، جو یہاں ایسا نہیں تھا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، یہ کیس کارکردگی یعنی ایفیشنسی اور انصاف یعنی جسٹس کے درمیان اسی بنیادی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ دفعہ 249A کارکردگی کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ عدالتیں تیزی سے کام کریں، لیکن اس کیس نے دکھایا کہ کارکردگی کی تلاش میں انصاف کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا توازن ہے جسے عدالتوں کو ہر روز قائم کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور ایک آخری سوال جی، جو اس کیس کو پڑھ کر میرے ذہن میں آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک فریق کے پاس بار بار درخواستیں اور اپیلیں دائر کرنے کے وسائل ہوں تو کیا یہ قانونی پرکریا خود انصاف کی راہ میں رکاوٹ یا تاخیر کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیے، اس کیس میں ایک شکایت پر باقاعدہ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے ہی اسے 3 مختلف عدالتوں، میجسٹریٹ، سیشن جج اور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، چاہے آخر میں مقدمہ آگے بڑھنے کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس سارے عمل میں جو مہینوں اور سال لگتے ہیں، کیا وہ خود انصاف میں تاخیر کے مترادف نہیں؟ بالکل، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارا نظام انصاف آج بھی تلاش کر رہا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.